دیکھنے میں وہ چیز بظاہر حرام حلال نہیں دکھائی دیتی. جیسے آپ دیکھیے روپیہ ہے، جہاں آپ روپیہ دیں گے وہاں اس کا سامان ملے گا. روپیہ حرام اور حلال ایک ہی رنگ کا رہتا ہے، اس کا رنگ نہیں بدلتا. اس کو کس طرح حاصل کیا گیا ہے، اس چیز کے بدلنے سے وہ حلال ہوتا ہے، اس چیز کے بدلنے سے وہ حرام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور بقیہ آدھے دین کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. کوئی شخص نکاح کا خواہش مند ہو تو اس کو جس خاتون سے نکاح کرنا ہے اس کے سلیکشن کے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رشتے رب تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں کہیں ان رشتوں میں سے کوئی ایک رشتے کا اطلاق تو اس پر نہیں ہوتا. کہ ہمارے یعنی امیر محترم کی زبان میں امام حرم بھی آ کے نکاح پڑھا دے تو نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں. انداز بیان دیکھیے رب کائنات. حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں. باپ کے نام کی جگہ پر ہر حال میں اس کے اوریجنل باپ کا نام لکھا جائے گا. تو اس کا سرپرست ہے، تو گارجین ہے. اگر کوئی شخص ولدیت میں اپنا نام لکھاتا ہے تو یہ حرام نہیں، اشد حرام ہے. شاید اس گناہ کی وجہ سے اس کی پوری آخرت کو آگ نہ لگے. اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ بیٹا باپ کی میراث سے محروم قرار دے دیا جائے. حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وغير مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن
نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ آخری حصہ اور پانچواں پارہ ابتدائی حصہ۔ 4 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ النساء کا یہ چوتھا رکوع جو صرف 3 آیات بینات پر مشتمل ہے، وہ اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ سب سے پہلے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک یا تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں اور وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں کہ جن کی ماؤں سے ان سے نکاح کے بعد تم نے فائدہ اٹھایا ہے یا صحبت کی ہے، اور پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کیا تو پھر تم پر ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، تمہارے صلب سے ہیں، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے جو اس کے پہلے ہو چکا۔ اور بے شک اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو خاوند والیاں ہیں، سوائے تمہاری شرعی کنیزوں کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے ان کے سوا اور عورتیں کہ تم حاصل کرو انہیں مال خرچ کر کے نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی یا صرف خواہشات کے پورا کرنے کے لیے۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے طے شدہ مہر ادا کر دو، اور نہیں ہے گناہ تم پر اس میں جو تم آپس میں باہمی رضامند ہو مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور انتہائی حکمتوں والا ہے۔ اور تم میں سے جس کی طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ آزاد مومنہ خواتین سے نکاح کر سکے، تو پھر تمہاری ایمان والیاں شرعی کنیزیں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، اور تم تو ایک دوسرے کا حصہ ہو، پھر نکاح کرو ان مومنہ کنیزوں سے ان کے مالکوں کے حکم سے، اجازت سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق۔ مقصود نکاح کرنا ہو، نہ کہ صرف خواہشات کا پورا کرنا، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنا۔ اور پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر اگر وہ کسی فحاشی یعنی اگر وہ زنا کے مرتکب ہو جائیں تو پھر ان پر آدھی سزا اس کی جو آزاد مومنہ خواتین پر ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بڑی مغفرت فرمانے والے
اور انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ بڑا بات ہے۔ ان 3 آیتوں میں جو آج الحمدللہ تلاوت کی گئی، اس میں سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا نمبر سورۃ النساء کی وہ 23 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت شریفہ پر کچھ بات آپ کا خادم عرض کرے، اس کے پہلے جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی بات مقدمے کے طور پر آپ کی گوش گزار کر دی جائے۔ دیکھیے، یہ دین جو ہے، دین اسلام، یہ دین اللہ ہے۔ جس اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، وہی اللہ اس انسان کا بھی خالق ہے، اور اس انسانیت کے لیے یہ دین بھی اللہ کا وضع کردہ اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ اور اس دین میں انسان کی جتنی فطری ضروریات اللہ نے رکھی ہیں، انسان جو ہے، ان ساری مخلوقات میں جو اللہ نے پیدا فرمائی، ان میں اس کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ اس زمین پر اس انسان کو رب تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی ہے، اور ایک نظر میں آدمی دیکھ کر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اصل مقصد جو تھا اس انسان کو پیدا کرنا، اور باقی ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ اور یہ مضمون اس بات سے بھی بہت زیادہ واضح ہوتا ہے جس میں یہ کہی گئی یہ بات کہ اس دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن نے اس بات کی وضاحت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اس کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ حق بندگی ادا کرے، اور اس حق بندگی کو ادا کرنے میں باقی ساری چیزوں کو اللہ نے معامل بنا کر اس کی خدمت میں لگا دیا۔ اب اس انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، اس میں اس کی جتنی فطری ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کا فطری انتظام اللہ نے زمین پر رکھا ہے۔ اور اگر غور کرے انسان تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ صرف پانی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، اوپر سے نازل فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کو اسی انسان کی طرح، جیسے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی میں سے ایک بار اور اٹھائے کھڑا کر لیں گے۔ تو جیسے اس انسان کو اس زمین سے نکالتے اور لوٹاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے نکالتے ہیں اور اسی زمین میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ نظام کائنات ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو ضروریات زندگی ہیں، ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی آسان طریقے زندگی اور آسانی سے ہر چیز اس کو حاصل ہو جائے، اس طرز پر اللہ نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمایا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ایک تو اللہ کا اسم ذات اللہ استعمال ہوا، اور اس کے بعد اس کا اسم صفت رب استعمال ہوا۔ رب کا ایک معنی جو ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ اس انسان کی تربیت رب کائنات کس طرح کرتا ہے، میں اور آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اور آپ کو جو صاحب اولاد بنایا، پھر صاحب اولاد کے بعد اللہ نے اولاد کی اولادیں عطا فرمائی، ناتی پوتے والا بنایا۔ ان سارے بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک الحمدللہ ہمارے سامنے زندگی ہے۔ وہ ایک دن کا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح اس کا رب، اس کا پالنہار، میرا اللہ، میرا معبود، میرا مولا، میرا کریم آقا اس بچے کی تربیت فرماتا ہے کہ تو بھی میرا بندہ ہے، اور جب تجھے بھوک لگے اور تیری ماں تجھے اپنے سینے سے لگائے تو کس طرح تجھ کو اپنی ماں کے سینے سے اپنی خوراک کو حاصل کرنا ہے۔ میرا رب اس کی تربیت فرماتا ہے کہ جب
تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو کس طرح تو اپنی ماں کو اور اپنے والد کو خبردار کرے گا کہ میری کمر گیلی ہو گئی ہے، مجھے فلاں تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کی شان ربوبیت، جب آہستہ آہستہ وہ روز اس کو بڑھاتے ہیں، اور جس طرح اس کو روز بڑھاتے ہیں اسی مقدار سے، یہ ناقابل تردید حقیقت سنو، بچے کی جتنی عمر روز بڑھتی ہے اسی اعتبار سے اس کی خوراک کی ضرورت روز بڑھتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کی ماں کے دودھ کو اللہ تعالیٰ گاڑھا کرتے جاتے ہیں۔ ایسا رب ہے۔ اور پھر اسی بچے کو آپ دیکھیے کیسے وہ الٹ جاتا ہے، کیسے وہ رینگتا ہے زمین پر، اور پھر کیسے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اور پھر کیسے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر کیسے الفاظ، دیکھیے تو شان ربوبیت۔ اور وہی رب کائنات نے اس انسان کی ضروریات میں ایک ضرورت رکھی ہے کہ عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد مرد اور عورت، لڑکا لڑکی دونوں کو، ان میں جنسی خواہشات پیدا ہوتی۔ یہ بھی قدرت کا ایک تحفہ ہے، اللہ کی ایک دین ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ اگر انسان کو اس عمر کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد اس خواہش سے اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ محروم رکھے تو اس کی بڑی محرومی ہے۔ یہ اس کے لیے دوا، علاج اور کیا کیا اٹھا پٹک، اگر ان کا ارادہ ہوا تو انہوں نے دے دیا، نہیں ارادہ فرمایا تو ساری دنیا کے مالک ایک طرف اور ان کا امر، ان کا حکم ایک طرف۔ اور اس کے بعد اب جب یہ فطری ضرورت پیدا ہوئی، ٹھیک اسی طرح جیسے اس کو بھوک لگتی تھی تو اس کو کھانا دیا، اس کو پیاس لگی تو اس کو پانی دیا، اس کو نیند لگی تو اس کو سونے کا انتظام فرمایا، اس کو نرم نرم بستر بھی دیا، اور اس کے جسم کو ایسا ڈیزائن کیا کہ اپنے بستر پر لیٹ سکے۔ اور اس کے بعد جب یہ خواہش اس میں پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کا بھی ایک انتہائی فطری انتظام کیا ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور جتنے فطری انتظامات ہیں وہ سب کے سب انتہائی آسان ہیں۔ جتنے فطری انتظامات ہیں بہت آسان۔ جب ان انتظامات میں ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کو داخل کر ڈالا تو پھر اس آسان ترین چیز کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا، اور اس کا بھگتان اس دنیا میں بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور آخرت بس اللہ سے صرف پناہ مانگی جا سکتی ہے، اس کے کرم کی بھیک مانگی جا سکتی ہے، ورنہ وہاں تو ہمارا سارا تقوی اور پرہیزگاری حشر کے میدان میں بک جائے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت شریف ہے، اب یہ نکاح جو ہے اللہ کا ایک قانون، اور یہ کوئی منمانی طریقے پہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کھانا اور پینا، کھانے پینے میں حرام و حلال کی بندشیں ہیں، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے۔ دیکھنے میں وہ چیز بظاہر حرام حلال نہیں دکھائی دیتی۔ جیسے آپ دیکھیے روپیہ ہے، جہاں آپ روپیہ دیں گے وہاں اس کا سامان ملے گا۔ روپیہ حرام اور حلال ایک ہی رنگ کا رہتا ہے، اس کا رنگ نہیں بدلتا۔ اس کو کس طرح حاصل کیا گیا ہے، اس چیز کے بدلنے سے وہ حلال ہوتا ہے، اس چیز کے بدلنے سے وہ حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ عز و جل نے نکاح میں کچھ حدود و قیود مقرر فرمائے ہیں، کچھ شرائط اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ ان ساری شرائط کو جب آدمی پورا کرے اور اس کے بعد جب یہ رشتہ زوجیت میں بنتا ہے یا بنتی ہے کوئی خاتون، تو پھر یہ رشتے کا بننا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور بقیہ آدھے دین کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ آدھا دین ہے نکاح، آدھا دین فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نکاح کی کچھ شرائط، دنیا میں کسی بھی عورت سے یہ نکاح کر لے ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اس میں رشتوں کی اللہ نے بندشیں رکھی ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں آخری میں بات عرض کیا تھا کہ جیسے حضرت والا نے میراث کے اوپر درس فرمایا تھا، میراث کا حکم بھی پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، ویسے یہ رکوع جو ہے، یہ آیت شریفہ بھی اپنے طرز کی ایسی آیت ہے کہ ایک ہی مقام پر ہے۔ کوئی شخص نکاح کا خواہش مند ہو تو اس کو جس خاتون سے نکاح کرنا ہے اس کے سلیکشن کے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رشتے رب تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں
کہیں ان رشتوں میں سے کوئی ایک رشتے کا اطلاق تو اس پر نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کا اطلاق ہوتا ہے، تو اب یہ نکاح کسی قیمت پر واقع نہیں ہوگا کہ ہمارے یعنی امیر محترم کی زبان میں امام حرم بھی آ کے نکاح پڑھا دے تو نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر۔ فرمایا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، انداز بیان دیکھیے رب کائنات، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ جب ماں فرمایا تو ماں سے پھر اوپر کا جو اس کا پورا سلسلہ ہے، نانی پر نانی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، بیٹیاں کتنے قسم کی ہو سکتی ہیں؟ بیٹی 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سگی بیٹی ہوگی، 2 بیٹیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ایک ایسی بیٹی جو کسی خاتون سے آدمی نے نکاح کیا اور وہ کسی اور گھر سے لے کر آئی، ایک اور آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے وہ وہاں پہ۔ تو فرمایا کہ حرام کی گئی تم پر، یا حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، ہر قسم کی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، سگی بہن، یہ بھی 3 قسم کی ہو، ایک سگی بہن، ایک ماں شریک بہن، ایک باپ شریک بہن۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، لفظی ترجمہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ ایک رشتہ ایسا ہے جو شریعت اسلامی کے سوا کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ رشتے جو ہیں 3 طرح سے ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہوتا ہے آدمی کا نسلی رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے سسرالی رشتہ، اور تیسرا رشتہ ہوتا ہے دودھ کا رشتہ جس کو رضاعی رشتہ کہا جاتا ہے۔ 3 قسم کے رشتے، ایک نسلی رشتہ، جیسے آپ دیکھیے کہ پھوپھی ہے، یہ ہے، وہ سب اوپر سے ابا کی نسل میں آ رہی ہیں، خالائیں ہیں یہ اماں کے خاندان میں آ رہی ہیں، ایک اس کا نسلی رشتہ۔ دوسرا اس کا سسرالی رشتہ ہے، ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک پورا خاندان اس کے تعلق میں آ گیا، ایک ساس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ سب آ گئے۔ اور اس کے بعد یہاں پر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اس کا ایک مطلب خود بخود یہ ہو گیا کہ جو سگی ماں ہے اس کے سوا کوئی اور عورت بھی بچے کو دودھ پلا سکتی، یہ خود بخود یہ مسئلہ اس آیت میں سے نکل آیا کہ جب رب تعالیٰ فرما رہے تمہاری دودھ پلانے والی مائیں، تو اس کا معنی یہ کہ سگی ماؤں کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ نے اس کا حق دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو دوسری خواتین بھی کسی بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن اس دودھ کی پلانے کی ایسی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس بچے کا اس خاتون سے اور پھر اس خاتون کی بچیوں سے اور اس کے پورے خاندان سے ایک رشتہ قائم ہو جائے گا دودھ کی بنیاد پر، جس کو رضاعی رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے رضاعی ماں ہوگی، اس خاتون کا شوہر جس کا رضاعی باپ ہوگا، یہ خاتون جس نے اس کو دودھ پلایا اس کی بیٹی اس کی رضاعی بہن ہوگی۔ تو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیٹی کی بہن کی ایک تیسری قسم یہ بھی ہے کہ کوئی اپنی رضاعی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ أُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، پورا ایک حصہ ہے۔
تمہارے زیر پرورش وہ لڑکیاں جن کی مائیں تمہارے نکاح میں ہیں، جن کی مائیں تمہارے نکاح میں ہیں اور تم نے ان سے صحبت کیا ہے۔ یہ کون سی بیٹی ہوئی؟ یہ وہ بیٹی ہوئی جس کا اس سے بیٹی کی ایک قسم ہے یہ بھی کہ ایسی خاتون سے اس نے نکاح کیا کہ جس نے باہر دوسرے شوہر کی، پہلے شوہر کی بیٹی لائی، اب اس بیٹی سے بھی یہ نکاح نہیں کر سکتا بشرطی کہ اس خاتون سے اس نے نکاح کے بعد صحبت کر لی ہو۔ لیکن اگر صحبت نہ کی ہو اور خدا نخواستہ اس کا طلاق ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان خواتین سے صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہاں دیکھو لفظ کیا، حلائل کا لفظ استعمال ہوا، بیوی بیوی، زوجہ زوجہ، یہاں لفظ استعمال وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہارے پشت سے ہیں، تمہارے سگے بیٹے۔ یہ اتنی وضاحت سے رب تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی اور آج بھی اور ہر دور میں ایک زمانے میں ایک عجیب چیز لگی ہے، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، جس کو ہمارے یہاں لے پالک یا دتک کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو متبنہ کہا جاتا ہے۔ اس نزول قرآن کے دور میں بھی بہت اہمیت تھی لے پالک بیٹے کی۔ کسی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، سگا بیٹا تو سگا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا، تو وہ منہ بولا بیٹا اس کے لیے قائم مقام ہوتا تھا سگے بیٹے کا۔ اور پھر اس سگے بیٹے کی بیوی جو اس کی بیوی ہے، خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بہو رہے گی، بڑی اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ منہ بولا بیٹا اس کی جائیداد میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن یہاں اسی لیے اس بات کو رب تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ جو رشتہ حرام جو رشتہ ہے، جو سگا بیٹا صلبی بیٹا ہے، جو اس کی سگی بہو ہے، اس کی بات ہے۔ اور منہ بولا رشتہ، یہ خوب کان کھول کر سن لو کہ منہ بولے کسی رشتے کی شریعت مطہرہ میں کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ رشتے جو ہیں نا، ہم نے کیا آپ سے عرض کیا، 3 قسم کے رشتے ہیں، 3 قسم کے رشتے ہیں، ایک نسلی رشتہ ہے، ایک سسرالی رشتہ ہے، ایک رضائی رشتہ ہے۔ یہ 3 رشتے ہیں جو ہے ان کو اللہ عز و جل نے ان کو گنوایا ہے۔ اور چوتھا رشتہ جو تم اپنے منہ سے بناؤ، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی بات ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ خوب سمجھ لو، اولاد اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بچہ گود لے رہا ہے، گود لینے میں، کسی یتیم بچے کی پرورش کرنے میں، اس کی کفالت کرنے میں، اس کا شادی بیاہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بہت نیکی اور اجر کا کام ہے۔ لیکن حدود شریعت کے اندر رہ کر اگر ایک بچہ آج کی تاریخ میں کوئی شخص گود لیتا ہے، بہت بھلا کام کیا اس نے، لیکن ویسا نہیں گود لینا جیسا ابھی آج کے پیپر میں آیا، 1,10,000 میں جو اس نے بچہ بیچ ڈالا، وہ گود لینا نہیں ہے، وہ تو بکری خریدی ہے۔ کسی نے بچہ گود لیا، یہ بچہ جو ہے ظاہر ہے شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور بالغ ہوگا، جس دن یہ بالغ ہوگا، میری بیوی سے اس بچے کے لیے حجاب پردہ واجب ہو جائے گا۔ یہ جیسے غیر مرد کے لیے میرے گھر میں داخلہ منع ہے، اس کی ذرا اس کے لیے بھی داخلہ منع ہوگا۔ میری بیٹی، وہ کتنا بھی میرا منہ بولا بیٹا ہو، لیکن اس کی بہن نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا اس سے۔ میری بیٹیوں کو بھی اس سے پردہ کرنا پڑے گا، میری بہوؤں کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچی ہم نے گود لے لیا، یہ بچی بالغ ہوتی ہے بلوغ کے بعد، خود اس کے باپ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پردے کے احکام میرے رب نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لے پالک جو ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں علماء سے رابطہ کر لیں کہ مجھے ایک بچہ گود لینا ہے، ایسے رشتہ داروں کا بچہ گود لیا جائے جو بڑا ہونے کے بعد بھی جو اس آیت شریفہ کی، جیسے خالہ پھوپھی اگر ہے
تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے نا، تو اس سے پردہ کبھی ہوگا نہیں۔ ایسے رشتہ دار بچوں کو گود لیا جا سکتا ہے، بہت احتیاط کریں اس معاملے میں۔ اور اس کے بعد بات آئی ہے تو ایک بات عرض کر دوں، یہ اپنی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کسی کا بچہ کسی نے لے کر اس کی پرورش کیا، پالا پوسا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے بعد اس کی شادی کی بات آئی۔ پہلی بات تو اسکول میں داخلہ کرانا ہے، داخلہ کرایا تو وہاں پر ظاہر ہے باپ کا نام لگتا ہے نا، باپ کے نام کی جگہ پر ہر حال میں اس کے اوریجنل باپ کا نام لکھا جائے گا۔ تو اس کا سرپرست ہے، تو گارجین ہے۔ اگر کوئی شخص ولدیت میں اپنا نام لکھاتا ہے تو یہ حرام نہیں، اشد حرام ہے۔ شاید اس گناہ کی وجہ سے اس کی پوری آخرت کو آگ نہ لگ جائے۔ اللہ نے اس بچے کو کس کی نسل سے پیدا کیا، کس کے نطفے سے پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور تو اللہ کے اس فیصلے کو اس زمین پہ چیلنج کرتا ہے۔ اللہ نے جس کے نطفے سے پیدا کیا اس کو ہٹا کے اپنا نام لکھنے کا جرم کرتا ہے۔ یہ ایسا حرام کام ہے جس کو مسلمان گناہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ بڑے بڑے گناہوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے میرے محترم، جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات سے جا رہے ہیں، اور ایسے گناہ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو یاد رکھیں، بات آئی اس پر کہ تمہارا سلبی بیٹا جو سگا بیٹا ہو اس کی بیویاں جو ہیں وہ حرام ہیں، اس لیے وہ بہویں ہیں، اور بہویں جو ہیں وہ بیٹے کی موجودگی میں بھی، بیٹے کی عدم موجودگی میں بھی کسی طرح بھی سسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہوں۔ پھر یہ اتنی قبیح رسم تھی، اتنی قبیح رسم تھی کہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے نکاح میں رب تعالیٰ نے حضرت زینب کو دیا، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تو تھیں، لیکن زید بن حارثہ جو تھے یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس قبیح رسم کو ختم کرنے کے لیے کیا حال ہوا ہوگا اس وقت معاشرے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے کیا سہا ہوگا جب زید کے طلاق دینے کے بعد اور اس کے بعد جو پورا واقعہ پیش آیا کہ حضرت زینب کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا، تو کیا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ خیال رکھو کہ یہ حکم جو ہے یہ سگے بیٹے کے لیے ہے۔ منہ بولا بیٹا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت اسلامی میں، اور کہ آپ کے بیٹا بولنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی شروع کہاں سے ہوا؟ حرمت، حرام کیا گیا آخری حصہ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو سوائے اس کے جو اس کے پہلے ہو چکا۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس کے نزول کے پہلے اگر کسی نے دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا تو وہ ہو چکا، آیت کے نازل ہونے کے پہلے ہوا نا یہ کام۔ لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد وہ رکھ سکے گا، نہیں، جیسے ہی آیت شریفہ نازل ہوئی اب اس کے بعد دو میں سے ایک بہن کو ہٹانا پڑے گا۔ لیکن یہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنے کا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، آج اگر کوئی معاذ اللہ یہ جرم کرے کہ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہے تو اس کا نکاح ہی نہیں واقع ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ لیکن وہاں تو نکاح ہو چکا تھا نا، نکاح ہو چکا تھا، تو وہ جو اس نے نکاح کیا تھا اس حکم کے نزول کے پہلے، اس کے لیے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دو میں سے ایک بہن کو بھی رخصت کرنا پڑے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے۔ اب ایک مزید بات سنیے، جیسے میراث کے جو احکام ہمارے حضرت والا نے بیان فرمائے تھے قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں، اس میں بیٹے کا حصہ مقرر کیا نا، شروع وہاں سے کہ ذکر مثل حظ الانثیین سے، کہ بیٹے کا حصہ جو ہوگا وہ دو بیٹیوں کے برابر، مطلب چھوڑی ہوئی میراث میں حصہ کس کا پہلے نکالنا پڑے گا؟ بیٹی کا نکال، بیٹی کا نکال، اس کو ڈبل کر تو بیٹے کا آئے گا۔ معلوم تھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ بیٹیوں کے معاملے میں کیا چور بازار، وہ عالم الغیب ہے نا، ہماری چور بازاری سے وہ خوب واقف ہیں۔
वहाँ रब ताला ने बेटे को हिस्सा दिया, लेकिन आपको हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अगर कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अभी 3 दिन पहले का जो वाक़या हुआ, वो जो बेटा 38 साल का बेटा अपने 62 साल माँ और बाप की कार को जो टक्कर मार रहा था, जिस बहुत चला सोशल मीडिया पर, अखबारात में भी आया। हाँ, ये अल्लाह को मालूम है, उनके हर इंसान का दिल वो बनाने वाले थे ना कि कैसे सख्त दिल लोगों को पैदा फरमाने वाले। रब्बे कायनात ने बाप के मरने के बाद लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के एतबार से बेटे का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। बेटी को जितना मिलेगा बेटे को उसका डबल मिलेगा। ये कुरान ये हक मुकर्रर कर रहा है। और साहब कुरान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे तो ये बेटा बाप की मीरास से महरूम करार दे दिया जाएगा। कुरान उसका हिस्सा मुकर्रर कर रहा है और जनाब रसूलुल्लाह का इरशाद जो है उस बेटे को उस हिस्से से महरूम कर रहा है। ये है अहादीस रसूल, ये है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक इसी तरह यहाँ जो बात अपने इरशाद फरमाई कि 2 बेटियों को इकट्ठे न जमा किया जाए, आयत शरीफा इतना ही बयान करती है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत शरीफा की तशरीह में इरशाद फरमाते हैं, इसी तरह तुम किन्हीं ऐसी 2 औरतों को बैक वक्त अपने निकाह में नहीं जमा कर सकते। कुरान ने क्या फरमाया? 2 सगी बहनों को नहीं जमा करना एक साथ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम 2 ऐसी औरतों को एक साथ निकाह में नहीं जमा कर सकते जिन दोनों में से अगर कोई एक मर्द होता तो उनका आपस में निकाह जायज़ ना होता। जैसे 2 बहनों को जमा करना हराम है कुरान की रूह से, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ऐसी 2 औरतों को बैक वक्त एक साथ निकाह में नहीं लिया जा सकता जिन 2 में से अगर कोई एक मर्द होता तो उनका निकाह आपस में जायज़ ना होता। जैसे फूफी और भतीजा, फूफी और भतीजा, क्योंकि रब ताला ने फरमाया ना कि तुम्हारी फूफियाँ तुम पर हराम कर दी गई। अब फूफी और भतीजा ये दोनों अगर रहते तो निकाह नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि भतीजी अगर वो लड़की हो तो ये दोनों रिश्ते एक साथ जमा नहीं किए जा सकते। इसी तरह खाला और भांजी, खाला और भांजी ये अगर आपस में हो तो इनको इकट्ठे नहीं किया जा सकता। ऐसे 2 रिश्ते जिनमें से अगर कोई एक मर्द होता तो उनका आपस में निकाह नहीं हो सकता था। ये कुरान की इस आयत शरीफा में नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया। ये बात ख्याल रहे। दूसरी बात, रज़ाई रिश्तों में इसका ख्याल रखें कि रज़ात के साथ सिर्फ वो बेटा या बेटी जिसने दूध पिया उसके साथ जितने रिश्ते सगे रिश्ते जैसे वो हराम हो जाते, इसका ख्याल रखना। ये रज़ाई माँ है, वो उसका रज़ाई बाप है, उसकी रज़ाई बहन है, उसका रज़ाई भाई है, ये सारे रिश्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है। निकाह के मौके पर ये सारे अहकाम को उम्मत मुस्लिमा को अपने सामने रखना ज़रूरी है। इसके बाद होगी। अब फ़र्ज़ कीजिए, फ़ुक़हा लिखते फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं अनजाने में ऐसा एक वाक़या हो गया कि एक लड़के एक लड़की का निकाह हुआ और बाद में निकाह के बाद बहुत दिनों के बाद ये बात मालूम नहीं, अरे ये कैसे निकाह हो गया, ये तो रज़ाई भाई बहन है। वो औरत कहीं से सामने आ गई जिसने उन दोनों को दूध पिलाया था, अरे ये कैसे निकाह हो गया। फ़ुक़हा फरमाते हैं कभी अगर ऐसा मामला हो जाए कि हराम रिश्तों में ज़ाहिर अनजाने में हो सकता है, गलती से कोई मुसलमान जानबूझ के क्यों करेगा, अनजाने में हो सकता है, लेकिन अगर अनजाने में भी ऐसा हो गया,
اب اس کے بعد یہ بات کھل گئی، تو جیسے بات کھلے گی تو ظاہر ہے کہ فوراً الگ کرنا پڑے گا، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ الگ کرنے کے لیے ان میں طلاق کروانے کی ضرورت نہیں، طلاق کروانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں طلاق نہیں ہوگا؟ پھر کیسے الگ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ رشتہ نکاح کو توڑتی ہے۔ ہر چند کے انجانے میں نکاح پڑھایا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ رشتے آپس میں حرام تھے اس لیے یہ نکاح سرے سے واقعی نہیں ہوا تھا۔ جب واقع نہیں ہوا نکاح تو طلاق کرنے کا کیا سوال؟ مگر اگر ایسے کسی نکاح کی وجہ سے اولادیں ہو گئی ہیں تو وہ اولادیں شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ان کی جائز اولادیں تسلیم کی۔ یہ اس لیے کہ اس دین میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں فرماتے جو اس کے بس کے باہر، جو ہوا وہ اس کے بس میں تھا ہی نہیں، ہو گیا، اب ہو گیا تو اس کے بعد دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادیں جائز تسلیم کی جائیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب یہ 1 نمبر کی آیت ہوئی، آیت نمبر 23۔ اب یہاں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے 4تھا پارہ مکمل کروا دیا۔ حرمت علیکم سے وہ آیت شروع ہوئی تھی، ابھی مضمون یہ ہوا کہ کوئی 2 بہنوں کو اکٹھا نہ کرے، یہ بھی حرام ہے، اور فرمایا کہ اللہ بڑا مغفرت فرمانے رحم فرمانے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام۔ کوئی عورت جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے کوئی دوسرا نکاح ہرگز نہیں کر سکتا جب تک یہ صاحب کا انتقال نہ ہو جائے، اس کی عدت نہ گزر جائے، اس کا طلاق ہو جائے، طلاق کی عدت گزر جائے، یہ ساری چیز۔ ورنہ کوئی خاتون کسی کے نکاح میں ہو اور معاذ اللہ کوئی دوسرا اس کو نکاح میں لے لے، تو یہاں محسنات لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خاوند والی عورتیں، یعنی جو نکاح والی عورتیں ہیں جو کسی کے نکاح میں، وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ الا ما ملکت ایمان، مگر اس میں ایک ایکسیپشن کس کو بولتے ہیں؟ الا جو ہے، الا عربی زبان میں سوائے، مگر یہ کہ اس کے بعد جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ بہت قابل توجہ ہوتی ہے۔ عام حالات میں شوہر والی بیویوں سے، شوہر والی عورتوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو تمہاری شرعی کنیزیں ہیں، یہ ما ملکت ایمانکم جو لفظ ہے یہ قرآن شریف میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظی ترجمہ جو ہوگا ملکت یعنی مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کسی چیز کو قبضے میں لینے کے لیے آدمی داہنے ہاتھ سے اپنے قبضے میں لیتا ہے نا، اس لیے اس کو ملکت ایمانکم کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے شرعی غلام اور کنیز۔ اب یہ شرعی غلام اور کنیز کیوں ہے؟ عام طور سے غلام اور کنیز بھی بول دیے تو چل جائے گا، لیکن ہمارے یہاں بیچاری بہت سی غریب خواتین جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے یہاں کام کاج کرتی ہیں، متوسط طبقے میں کسی کے یہاں برتن دھو رہی ہیں، کسی کے کھانا پکا رہی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں بیچاروں کی، ان سے روزی روٹی غریبوں کی چلتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کو بھی، ان کے لیے بھی کنیز اور غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عام طور سے اس کنیز اور غلام سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ شرعی کنیز اور غلام کس کو کہا جاتا ہے، میرا یہ چاہتا ہے کہ چند منٹوں میں انشاءاللہ آج آپ کو وہ واضح کرنے کی کوشش کرے آپ کا خادم، کہ نزول قرآن کے دور میں اور اس کے بعد بھی جہاد کیا ہے؟ جہاد کی آخری شکل جو ہے وہ دشمن سے آمنا سامنا ہونا، اور اس کے بعد تاریخ غزوات ہیں۔ غزوہ لفظ جو ہے یہ خاص ان جنگوں کے لیے کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت فرمائی، اور پھر آپ جس میں نہیں ہیں پھر اس کو غزوہ کبھی نہیں کہا جائے گا۔ اگر غلطی سے نکل جائے تو الگ بات ہے، لیکن خیال رہے یہ جو کفر اور اسلام کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، جنگ ہوئی، اب ظاہر ہے کہ نتیجہ تو کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ جب نتیجہ نکلے گا تو یہ ہوگا کہ فوج سامنے والی اللہ نے اس کو شکست دے دی اپنے ہو،
جب شکست کھائے گی فوج تو بھاگے گی. جب وہ بھاگتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. بھاگتے ہیں تو اپنا مال بھی چھوڑ کے بھاگتے ہیں. جب آدمی کو اپنی جان کی پڑ جاتی پھر اس کو اپنی مال کا خیال نہیں رہتا, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگتا ہے, اپنی سواری بھی, اپنا ہتھیار بھی, اپنے ساز و سامان بھی. یہ ساری چیزیں مال غنیمت کہلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو دشمن سے جنگ میں ہاتھ آیا, یہ ساری چیزیں مال غنیمت کہلاتی ہیں اور یہ حلال ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا, جیسے بنو قریظہ کے ساتھ ہوا تھا, یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ. آپ نے حضرات صحابہ کو بھیجا وہاں اور محاصرہ کیا گیا ان کے قلعے کا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے خود ہی گھبرا کر اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھگ گئے بغیر مقابلہ کیے ہوئے. یہودی قوم جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. موت سے بہت زیادہ ڈرنے والی, ان سے زیادہ موت سے کوئی ڈرتا ہی نہیں. ایک نمبر کی لالچی قوم, ایک نمبر کی لالچی, موت سے ڈرنے والی انتہائی بزدل قوم ہے. بغیر مقابلہ کیے بھاگ گئے وہ. اب ان کا سارا ساز و سامان الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے. غنیمت جہاں مقابلہ ہوا اور مال ہاتھ آیا وہ مال غنیمت ہے, اس کو انفال کہا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مقابلہ کچھ بھی نہیں کیا, اللہ نے ان کے دل میں ہیبت ڈال دی اور وہ بھگ گئے. بغیر مقابلے کے مال غنیمت ہاتھ آیا, غنیمت ہی کہیں گے اس کو, لیکن اس کو قرآن نے اس کو مال فے کہا ہے. اس کی بھی تقسیم جو ہے وہ سورہ حشر میں آپ دیکھ لیجیے. اب بہرحال اب جو لوگ بھاگے, بھاگتے بھاگتے کچھ لوگ اس میں گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے والوں میں مرد بھی اور عورتیں بھی, کیونکہ عام طور سے فوجیں جو ہوتی تھی اس وقت ان کی فوجیں بطور خاص مشرکین کی فوجیں وہ عورتوں و بچوں کے ساتھ ہی آتے تھے. عورتیں اس لیے کہ ان کا ناچنا گانا اور بیہودہ حرکتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اہل ایمان بھی اپنے ساتھ خواتین کو بعض حالات میں لے جا سکتے ہیں, لیکن وہاں جو کام ہوگا وہ فوجیوں کی خدمت کرنا, ان کو پانی پلانا, ان کے مرہم پٹی کرنا, حدود شریعت میں جو کر سکتی ہیں. ان سے کوئی مقابلہ آرائی کرتے ہیں ان کو تھوڑی اتارا جائے گا میدان میں. بہرحال اب جب یہ دشمن فوج جو ہے جو پسپا ہو گئی, ہار گئی, اب وہ بھاگتے بھاگتے ان کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں اہل ایمان کے ہاتھ لگ گئے. ان کو جنگی قیدی کہہ لیجیے, جنگی قیدی کہا جائے گا. ان جنگی قیدیوں کے لیے کیا کیا جائے, ان جنگی قیدیوں کے لیے کیا کیا جائے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے ان کے قیدی ہم نے پکڑے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگ وہ بھی پکڑ کے لے گئے. تو ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ کر لیا جائے, سب سے بہترین شکل یہ ہے. دوسری ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور دشمن فوج کے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے. تیسری شکل اور ایک ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوجیوں کے درمیان ان کی خدمت کے لیے تقسیم کر دیا جائے. یہ فوجیوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا, مردوں کو بھی تقسیم کیا جائے گا, جو عورتیں ان کی پکڑ کے آئی ہیں ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا. کون تقسیم کرے گا؟ کوئی بھی فوجی کھڑا ہوگا میں تقسیم کرتا, ایسا نہیں ہوتا. امیر المومنین کریں گے, یا امیر المومنین جس کو اس کا پاور دیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے اس میں ایجاب و قبول کیسے ہوتا ہے؟ باپ کا صرف اتنا کہنا میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں, تم نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہوں قبول کیا, نکاح ہو جاتا ہے نا. کہ اس کے علاوہ کچھ اور ڈھول پیٹنا پڑتا ہے. یہ ڈھول منجیرے تو تمہارے ہیں, اس کو نکال لو. ایجاب اور قبول اسی کا نام نکاح ہے نا. ٹھیک جیسے باپ کے ایجاب و قبول سے ایک لڑکی کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے, امیر المومنین چونکہ اس پوری امت مسلمہ کے امیر ہیں, ان کے سرپرست ہیں. اب یہ کنیزیں, یہ جو خواتین غیر مسلم پکڑی گئی ہیں, وہ جن فوجیوں کے حوالے ان کو کر دیں, امیر المومنین کریں گے یا انہوں نے جس کو پاور دیا وہ کرے گا, تو اس کا کسی آدمی کو اس کو حوالے کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے. اس طرح یہ شرعی کنیز ہو. اب سمجھ گئے؟
आप लोग उसका निकाह क्यों नहीं पढ़ा देते? अरे वो काफिरा है ना, निकाह पढ़ाने के लिए ईमान ज़रूरी है ना, उसने ईमान का कबूल किया। काफिरा से मोमिन का निकाह कैसे होगा? इसलिए निकाह नहीं पढ़ा सकती, उसकी खिदमत के लिए दे दिया। अब जाहिर है कि ये शरई कनीज़ जो होगी उस पर इसको हक़ मिल्कियत हासिल होगा, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन ने दिया है ना, उस पर हक़ मिल्कियत हासिल होगा और इस मिल्कियत के हक़ में उसको वो हक़ भी हासिल होगा जो उसको अपनी बीवी के लिए हासिल है। लेकिन उसके साथ ही इस कनीज़ के भी हुकूक होंगे मालिक साहब पर, उस पर भी हक़ होगा। इसका सारा हक़ उस शख्स को सिर्फ हासिल होगा जिसके हवाले इसको किया गया है, कोई दूसरा इस पर अपनी मिल्कियत नहीं साबित कर। और चूँकि ये इसकी मिल्क है और जो चीज़ मिल्क में होती है उसके लिए इजाज़त होती है, वो ख़रीदी बेची जा सकती है, इसलिए ये अपने कनीज़ या ग़ुलाम को फ़रोख्त भी कर सकते हैं। अब आप समझ गए शरई कनीज़ किसको कहा जाता है? ये है। अब जाहिर है अब उसके लिए शरई कनीज़ के वजूद के लिए जिहाद का होना ज़रूरी है, इस्लाम और कुफ्र का आमने सामने आना ज़रूरी है। अब वो कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और उसके बाद फिर ये कनीज़ और ग़ुलाम जब आए तो इनको आज़ाद करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा की तरबियत फरमाई। और ख़ुद कुरान की रोशनी में देखें कि रोज़े का फ़िदिया, अगर आदमी कसम का फ़िदिया, कसम तोड़ना है, आदमी ने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, उसका फ़िदिया, मुख्तलिफ़ फ़िदियात जो हैं। फिर कोई बड़ा गुनाह हो गया, आदमी ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम आज़ाद करे। फिर ये ग़ुलाम और कनीज़ों के आज़ाद करते करते ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक की बरकत से इस दुनिया से इंसान का ग़ुलाम बने। अब ये चीज़ अभी सरे दस दुनिया में कहीं मौजूद नहीं। इसलिए इसका तर्जुमा करने में हमेशा आपका खादिम अपने उस्ताद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सुनकर ये अर्ज़ करता है कि जब ऐसे लफ्ज़ आए मलकत ऐमानुकुम तो उसका तर्जुमा किया जाए तुम्हारी शरई। अब कहा वल मोहसनात, खाविंद वाली औरतें हलाल नहीं हैं, मगर ये कनीज़ें जो पकड़ी हुई आई हैं उनके शौहर तो होंगे ना वहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि मियाँ बीवी दोनों पकड़े हुए आए हों, उनके शौहर वहाँ होंगे दारुल हर्ब में, वहाँ वो शौहर वालियाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी चूँकि अब दारुल इस्लाम में वो कनीज़ की हैसियत से आई हैं, उनके शौहर वाली होने के बाद भी जिस शख्स के ये हवाले की गई है, इस खातून के एक हैज़ के आने के बाद, ये शर्त याद रखना, एक हैज़ के आने के बाद, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि ये किसी तरह प्रेग्नेंट नहीं है, एक हैज़ के आने के बाद जिसको ये कनीज़ हवाले की गई है वो उससे उसका तसर्रुफ उस पर कर सकता है। इसलिए फरमाया कि निकाह वाली औरतें, शौहर वाली औरतें सिवाय शरई कनीज़ों के, इसलिए कि ये कनीज़ों के हुक्म अलग है। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है तुम पर। वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसनीन गैर मुसाफ़िहीन, और हलाल किया गया तुम्हारे लिए वराअ ज़ालिकुम, इनके अलावा जो कुछ रब्बे कायनात ने यहाँ बयान फरमाया। निकाह करने के पहले इन सब पूरी फहरिस्त को देख लो। अब वरा ज़ालिकुम, इनके बाद जो होंगी औरतें, उन सब से तुम्हारा निकाह हलाल है। फरमाया उनको हासिल करो बेअमवालिकुम, अपना माल खर्च करके, यानी महर वगैरह अदा करो बराबर। मुहसनीना, निकाह के बंधन में लाने के लिए, गैर मुसाफिहीन, सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। निकाह का मकसद, निकाह के दामन, देखो मोहसन लफ्ज़ जो है ना, अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा, वो शुरू में मुझे तशरीह करनी चाहिए थी। है स्वाद नून हसन जो है इसका मतलब होता है किला, और मोहसन लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है किला बंद मर्द, और मोहसना जब होगा तो मतलब होगा किला बंद औरत, और मोहसनात उसकी जमा है। मतलब निकाह वाली औरतों को रब ताला ने मोहसनात फरमाया। ये औरतें निकाह के बंधन में आने की वजह से
ایسی اللہ کی حفاظت میں آ گئی جیسے ایک قلعہ بند عورت ہوتی ہے، اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کا سب کچھ جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہو گیا۔ آپ انداز فرمائیں کہ نکاح والی عورت کی قدر اور قیمت کیا ہے اللہ کی نگاہ۔ تو فرمایا نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ سو جو تم ان سے نکاح کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا مقرر کردہ مہر ان کو ادا کر دو۔ مہر کے بارے میں اس کے پہلے بھی الحمدللہ باتیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جا کے مہر کے معاملے میں امت نے ادھار مہر کو اب نقد میں کسی درجے میں لا لیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو اس میں بہت قلیل مقدار ہے، اس مقدار کو بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ مہر نقد ہو۔ اور پھر قطار کا لفظ جو ہے پچھلے درس میں آپ کے خادم نے اس کی تشریح کیا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم مہر کے مقرر کرنے کے بعد آپسی رضامندی سے اس میں کچھ کمی زیادتی کر لو۔ یہ بات پچھلے وقت بھی عرض کی گئی کہ مہر مقرر کرنا، مہر جو ہے یہ ادھار رکھی جا سکتی ہے کب؟ جب شوہر اتنا تنگ دست ہو، اتنا تنگ دست ہو کہ بھئی آج اگر یہ بولے کہ تو مہر کا انتظام کر تو بیچارہ نہیں کر سکتا، اس مہر کے انتظام کے لیے اس کے نکاح کو ملتوی نہیں کیا جائے۔ سمجھئے، نکاح اتنا ضروری ہے، نکاح اتنا ضروری ہے کہ مہر کے لیے اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، مہر کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اتنا مجبور ہو کہ بیچارہ مہر دے ہی نہیں سکتا تو ملتوی کر دے، بعد میں کر دے، لیکن جو اس ایک نکاح کے نام پر، ایک سنت کی ادائیگی کے نام پر 11 حرام کاریاں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اتنے پیسے لٹا رہا ہے، اتنے پیسے ہو گئے کہ ناچنے اور مٹکنے والوں پر، سڑکوں پر وہ بارات میں نوٹ جو ہے اس پر نچھاور کر رہا ہے، اس کو کیا حق ہے اس کو ادھار کرنے کا؟ کیا حق ہے؟ کیا حق ہے اس کو ادھار کرنے کا؟ لیکن شریعت نے یہ حق عطا فرمایا ہے کہ مہر مقرر ہو گیا، مہر دینے والا شوہر وہ چاہے تو مہر کو بڑھا سکتا ہے، مہر لینے والی بیوی چاہے تو مہر کو کم کر سکتی ہے، چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ یہ دو اہل معاملہ جو ہوں، دو اہل معاملہ، دونوں اہل معاملہ کو اللہ عز و جل نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اپنی طرف سے اس کو بڑھا سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو لینے والی ہے وہ اپنے طرف سے کم کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب آگے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیما حکیم، اللہ بڑا علم والا، بڑے حکمتوں والا۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ جو تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، عام حالات میں آزاد عورتوں سے نکاح کرنا ہی پسندیدہ ہے، کنیزوں سے۔ اب کنیز سے نکاح کیسے ہوگا؟ کنیز سے نکاح اس طرح ہو کہ سب سے پہلے کنیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ ایمان لائے، پھر یہ کنیز جب ایک مرتبہ کنیز ہوگی تو اس کے ایمان لانے سے وہ آزاد نہیں ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کنیز جو مسلمہ کنیز ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے بھی جس طرح کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اس کے ولی اور اس کے باپ کی اجازت چاہیے، اسی طرح اس کی بھی اجازت چاہیے جو اس کا مالک ہے۔ اور اگر مالک چاہے اپنی کنیز کا کسی اور کے نکاح میں دینا تو جیسے ہی وہ اس کے نکاح میں دے گا تو یہ خاتون کے اوپر سے اس کا وہ حق جو بیوی کی حیثیت سے اس کو حاصل تھا وہ ختم ہو جائے گا، اب وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس معاملے میں۔ اور اس کے بعد بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کنیز ہے اس لیے اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہوگی وہ غلام رہے گی۔ آزاد عورت سے نکاح اس لیے پسندیدہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے گا، اس سے پیدا ہونے والی اولاد آزاد رہے گی۔ کنیز سے اگر نکاح کیا جائے تو کنیز سے نکاح ایک ہی صورت میں ضروری ہوتا ہے جب ایک آدمی آزاد عورت کی ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کا مہر بھی جو ہوگا وہ عام مہر کے مقابلے میں آدھا ہوگا۔ عام آزاد عورتوں کا مہر اگر اس وقت کے اعتبار سے 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کا مہر 50,000 ہوگا، اگر اس کا 10,000 ہے تو اس کا 5,000 ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری میں رب نے ارشاد فرمایا
کبھی اگر خدا نہ خواستہ اس سے زنا کا گناہ ہو جائے تو اس پر سزا بھی عادی ہو جائے۔ یہ ہیں شرعی کنیزوں کے احکام۔ بس وقت پورا ہونے کو آیا۔ یہ ایسے مضامین ہیں میرے بھائیوں جو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو قرآن شریف نہیں جس نے پڑھا اس کو بیچاروں کیا معلوم کہ شرعی کیا کنیز کیا ہوتی ہے، رشتے حرام کیا ہوتے ہیں، حلال کیا ہوتے ہیں، کیا حدود و قیود۔ یہ قرآن شریف کا کمال ہے۔ امت مسلمہ کے سارے مسائل کا حل آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور صرف ایک، رجوع الی الکتاب۔ اللہ کی کتاب کی طرف وہ لوٹ آئے۔ جب وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ نبی جن کے قلب انور پر یہ کتاب نازل فرمائی وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں، کہ جن کی ذات جو ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ویسے ان پر ایمان لانا۔ بس میرے بھائیوں، رجوع الی الکتاب، رجوع الی السنہ، بس اسی کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنی کتاب کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔